اور میرا جی نہیں چاہتا کہ آپ میں سے کوئی بھی بے عصمت بے اخلاق زندگی گزارے۔ جس معاشرے میں تعلیم اخلاقی قدروں کو پس پشت کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہو، میں صرف لمس کی بات نہیں کر رہی، دراصل جو سرکاری ادارے ہیں ان کا مرثیہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ کہہ سکوں تو ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ ایک خبط الحواس قسم کی نسل ہمارے سامنے لا کے کھڑی کر رہے ہیں جس سے پیسے تو بے حد وصول کرتے ہیں، ماں باپ کی زندگیاں ان پیسوں کی خاطر نچوڑی جاتی ہیں، اور اس کے بدلے میں انہیں کیا ملتا ہے؟ تعلیم کا کام یہ ہے، درسگاہ کی خوبی یہ ہے کہ وہ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنا سکھائے۔ جو کھلی آنکھوں سے خواب نہیں دیکھتے، میرے خیال میں ان کو تعبیر بھی کبھی نہیں ملے گی۔ کبھی معاشرے کی خوبی یہ تھی کہ وہاں قانون کی علمداری ہو اور اخلاق کا قانون بنے، اخلاق کی رعایتیں ہوں، لیکن زوراوری کے ماحول میں قانون صرف جنگل کا رہ جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے کوئی جنگلی کا قانون بقول زہرا نگاہ کے سامنے لے آئے تو بڑی بات ہے۔ اور جب کبھی بھی کوئی بھی اپنے آپ کو حرف آخر سمجھنے لگتا ہے تو تعلیم، علم، تہذیب اور اخلاق وہیں مر جاتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی حرف آخر نہیں ہے، ہم میں سے ہر کوئی ایک حرف ہے جو دوسرے سے مل کے لفظ بن سکتا ہے۔ آپ لوگ تبدیل کرنا چاہتے ہیں نا، آج کل بہت تبدیلی کا ذکر ہے، اور اگر ہم اس انتظار میں رہے کہ زمانہ بدلے گا، سب بدلیں گے، تو ہم بھی بدل جائیں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ بجائے غم اور غصے کے نڈھال ہونے کے، میں بہت وقت آپ کا نہیں لوں گی، ایک شعر آپ کو سنا کے آپ کے صبر کی اور آپ کی توجہ کی اور آپ کی عنایت کا شکریہ ادا کر کے چلی جاؤں گی۔ اقبال عظیم آبادی صاحب کا شعر ہے کہ بدلنا ہے اگر تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں، فقط ساقی بدل جانے سے میں خانہ نہ بدلے گا۔ پروردگار آپ سب کو کامیاب اور سرخرو کرے۔ پروردگار آپ کو وہ دولت دے جو اس ملک اور اس معاشرے میں بہت تھی اور ہم نے لٹا دی، آپ اسے واپس لے آئیے۔ میں والدین کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ کو اس طرح سے پالا اور آپ کے استادوں نے آپ کو اس طرح سے تراشا۔ میں آپ سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں آج جو بھی ہوں اس میں میرے والدین اور میرے اساتذہ کے علاوہ وہ معاشرہ شامل ہے جس نے ہمیشہ جب کبھی میں لڑکھڑانے کو ہوئی تو میرا ہاتھ پکڑا۔ بڑی نوازش، بہت شکریہ۔